بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 63 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث میں سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے موانع رضاعت، یعنی وہ رشتے جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، ان کے متعلقہ جو ہماری گفتگو گزشتہ اسباق سے چل رہی ہے اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے، اور یہ موانع رضاعت کے حوالے سے ہمارا تیسرا سبق ہوگا۔ اس سے قبل الحمدللہ ہم 2 اسباق میں اسی موضوع کو لے کے سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کر چکے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ تیسرا سبق ہوگا اسی سے متعلقہ، تو آج انشاءاللہ العزیز ہم دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے۔ آج کے سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الباب الثانی سے یعنی کتاب النکاح اور الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل سے الفصل الثالث کی تفصیل اور الفصل الثالث کی تفصیل میں سے جو پہلا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ تھا مقدار لبن کے حوالے سے کہ کتنی مقدار میں جو دودھ پیا گیا ہے، جو رضاعت کا مسئلہ ہے، اس میں کتنی مقدار میں دودھ کی حرمت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ایک اختلاف اور سبب اختلاف تھا وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ وہ جو فقہا کی آراء تھی دودھ کے پینے کے حوالے سے، وہ الحمدللہ بالتفصیل ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح سے ہوگا، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث کی تفصیل میں سے دوسرا مسئلہ ثبوت رضاعت کے لیے عمر کا مسئلہ، یعنی کس عمر میں یہ حرمت جو ہے یہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے 2 سال کی عمر ضروری ہے یا 2 سے زائد بھی کچھ عرصے سے یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے، یا جو ایک جوان بچہ ہے، یہ بلوغت کے قریب پہنچا ہوا بچہ ہے، کیا اگر وہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کی رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز ان کا جو شافی جواب ہے وہ آج انشاءاللہ العزیز ہم دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے الرکن الثالث کا تعارف دیکھ لیں جی۔ الرکن الثالث جو ہے یہ فی معرفتی محلی عقد، یعنی عقد کے محل کے حوالے سے کن سے نکاح حلال ہے اور کن سے حرام ہے، یہ ان رشتوں کی تفصیل کے حوالے سے ہے کہ کن رشتوں سے ہم نکاح کر سکتے ہیں اور کن سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس کو امام رحمہ اللہ نے بنیادی طور پہ تقسیم فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے حلال ہونے کی، یعنی کسی عورت کے حلال ہونے کے 2 سبب ہیں۔ نمبر 1 اما بنکاح، یا تو وہ حلت جو ہوگی وہ یا نکاح کی وجہ سے ہوگی، او بملک یمین، یا ملک یمین کی وجہ سے، اور یہ 2 تو وہ شرعی طریقے ہیں جو اللہ رب العزت نے حلال کی ہے، لیکن ان شرعی طریقوں میں سے بھی یعنی نکاح اور ملک یمین، ان میں سے بھی کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نہ نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ ملک یمین کی شکل میں، وہ لونڈی یا غلام کی شکل میں پاس آ جائیں، تو پھر بھی ان سے مجامت اللہ رب العزت نے حرام فرمائی ہے۔ تو ان کی تقسیم ہے، ان کی تفصیل ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم موانع کی بات کریں گے، یعنی یہ 2 شرعی طریقے جن کی وجہ سے حلال ہوتا ہے، اور ان پہ پھر کچھ موانع موجود ہیں، اور وہ موانع ایسے ہیں کہ اب جب ان کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر وہ بھی 2 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو موانع مؤبدہ ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہونے والے رشتے، اور کچھ ایسے ہیں جو موانع غیر مؤبدہ ہیں، وہ رشتے جو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں رہتے، وقتی طور پہ حرام ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ حلال ہو جاتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد پھر ان کی حلت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔
تو ان کے حوالے سے ہمارے اسباق جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ الرکن الثالث کا جو تفصیلی تعارف ہم پہلے سبق میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا سبق کس حوالے سے ہے۔ یہ ہمارا سبق جو ہے وہ موانع مؤبدہ کے حوالے سے، یعنی وہ موانع جو ہمیشہ کے لیے حرام رہتے ہیں، یہ بھی ان میں اختلاف بھی ہے، اتفاق بھی ہے۔ متفق علیہ جو ہے وہ 3 ہے، اور ان 3 میں سے الحمدللہ ہم 2 کو بھی تفصیل پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ سحر کے حوالے سے یہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں۔ اور آگے ہے تیسرے نمبر پہ جو ہے متفق علیہ میں سے وہ رضاعت کا مسئلہ ہے، وہ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے آج کے اب ہمارا سبق جو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الفصل الثالث کا تعارف۔ یہ فی معنی رضاع، یعنی وہ رشتے جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، یہ اسباق، یہ فصل، یہ اسی کے متعلقہ ہے، یعنی الفصل الثالث فی معنی الرضاع، یعنی رضاعت کی وجہ سے جو حرام ہوتے ہیں یہ اس کے متعلقہ ہے۔ آگے موانع رضاعت کی حوالے سے جب تقسیم کی بات ہوئی تو امام رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کیا اور یہ بتلایا۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موانع رضاعت جو ہیں یہ مختلف تقسیم کے اعتبار سے، یہ 9 اعتبار میں یہ فصل جو ہے یہ تقسیم ہوگی، یعنی الفصل الثالث میں آگے 9 مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوں گے۔ اس میں سے جو پہلا مسئلہ ہے فی مقدار المحرم من اللبن، یعنی وہ مقدار جو حرام کرنے والی ہے دودھ کی، وہ کتنی مقدار ہے جس کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے، یہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں الحمدللہ ہم نے اس کو بالتفصیل سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی ہے۔ آگے ہے الثانیہ، دوسرا مسئلہ فی سن الرضاع، یعنی رضاعت کی عمر کے حوالے سے کتنی عمر میں یہ حرام ہوتا ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے ہمارا کہ ثبوت رضاعت کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا آج کا سبق بھی ہے اور یہی آج انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے اور سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اپنا آج کا سبق جو ہے ثبوت رضاعت کے حوالے سے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں المسألۃ الثانیہ، دوسرے مسئلے کی جہاں تک بات ہے تو واتفقوا، فقہا کا اختلاف ہے علی اس بات پہ ان الرضاع، بے شک رضاعت یحرم فی الحولین، وہ حرام کر دیتی ہے فی الحولین، 2 سالوں میں۔ اب 2 سال کا جو وقفہ ہے، یہ ولادت کے بعد 2 سال کا وقفہ یعنی 24 ماہ کا وقفہ، یہ اس بات پہ تمام کے تمام فقہا متفق ہے۔ جو اصل ہے اس کے حوالے سے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اب یہ جو 2 سال والی بات ہے، یہ 2 سال کے حوالے سے حکم ہے، اس پہ تمام فقہا کا اختلاف نہیں ہے، سب کا سب اس پہ متفق ہے کہ بچے کے لیے جو 2 سال کی عمر ہے اس میں جو دودھ پلایا جائے گا تو اس سے بچے کی جو رضاعت ہے وہ ثابت ہو جائے گی، اس بات پہ اتفاق ہے۔ لیکن اختلاف کس بات پہ ہے، وہ یہ ہے کہ واختلفوا، اور فقہا نے اختلاف کیا ہے فی رضاع الکبیر، بڑے کی رضاعت کے حوالے سے۔ جو بچہ بڑا ہو چکا ہے یعنی وہ 5-6 سال کا ہے یا وہ سن بلوغت کے قریب پہنچا ہوا ہے یا بالغ ہو چکا ہے، تو ایسی شکلیں جو ہیں اس میں جو بڑا ہے رضاعت کبیر ہے اس کا مسئلہ ہے کیا آیا وہ ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ تفصیل اور دلائل جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ فقال مالک وابو حنیفۃ والشافعی وکافۃ الفقہاء، امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر فقہا کی ایک جماعت جو ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ لا یحرم رضاع الکبیر، جو بڑے کی رضاعت ہے، بڑے کا دودھ پینا ہے، اس سے وہ حرام نہیں ہوتا، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ وذهب داود واہل الظاہر الى انه یحرم وهو مذهب عائشہ رضی اللہ عنہا،
امام داود ظاہری اور اہل ظواہر کا یہ موقف ہے کہ انہو یحرم، کہ وہ حرام ہو جاتا ہے چاہے جس بھی عمر میں دودھ پیا ہو، اور یہی مذہب امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے۔ ومذہب الجمہوری، اور جمہور کا موقف ہوا وہ یہی ہے، یعنی جو جمہور والا موقف گزشتہ ذکر کیا گیا ہے وہی موقف آگے مذہب ابن مسعود وابن عمر وابی ہریرہ وابن عباس وسائر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جو جمہور کا مذہب ہے وہی مذہب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو دیگر امہات المومنین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ان کا موقف اور مذہب بھی ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ اب ہمارے سامنے دو چیزیں جو ہے وہ واضح ہو چکی ہیں، وہ یہ ہے کہ جمہور رضاعت کبیر کے قائل نہیں ہے، جبکہ امیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ساتھ جو داود ظاہری رحمہ اللہ ہے، اہل ظواہر ہیں، وہ قائل ہیں اس بات کے کہ رضاعت کبیر جو ہے وہ بھی ثابت ہو جاتی ہے اور اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں اس حوالے سے مختلف اقوال جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں، وہ یہی ہے۔ پہلے نمبر پہ جو قول ہے اس میں یہ ہے کہ جو 2 سال میں حرمت کے قائل ہیں اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، اور اسی طرح آگے امام شافعی رحمہ اللہ اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ثوری، امام حسن بن صالح، امام مالک رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ ساتھ امام ظفر رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر سے بھی یہی روایت ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور پھر آگے ان کے ساتھ ساتھ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے اور دیگر فقہا کا بھی موقف یہی ہے کہ رضاعت جو ہے وہ 2 سال میں ہی ہوگی، 2 سال کے بعد جو رضاعت ہے وہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ رضاعت جو ہے وہ اس وقت ثابت ہوتی ہے ما کان قبل الفطام، جب دودھ چھڑانے کی عمر سے پہلے ہو، اور یہ موقف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں امہات المومنین میں سے ہے، اور عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ موقف مروی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ رضاعت وہی معتبر ہوتی ہے جو چھوٹی عمر میں ہو، جو مطلب پیدا ہونے کے 1 سال یا 2 سال کے بعد ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ اس میں موقف یہ ہے کہ 30 ماہ تک، یعنی 2 سال جو ہیں وہ 24 ماہ اور 6 ماہ مزید عمر ہو تو اس میں بھی رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ وہ صرف 2 سال ہو وما قارب ہوا، اور جو 2 سال کے قریب ہو، یعنی 1 مہینہ اوپر ہو جائے یا 15 دن اوپر ہو جائے، تو ایسی شکل جو ہے وہ بھی بعض فقہا کے نزدیک جائز ہے۔ اور یہ روایت کیا گیا ہے امام مالک رحمہ اللہ سے کہ وہ تھوڑی سی عمر کو، یعنی تھوڑے ایام کو یا 1 آدھ مہینے کو، وہ 2 سال سے زائد جو ہے اس میں شمار کر لیتے ہیں۔ اور 6 نمبر پہ جو موقف ہے وہ ہے 3 سنین، یعنی 3 سال والا، اور یہ ایک اہل کوفہ کی جو جماعت ہے یہ ان سے مروی ہے۔ اسی طرح 7ویں نمبر والا جو ہے وہ ایک قول ہے جو مروی ہے کہ یہ 7 سال تک رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، یہ مروی جو قول ہے یہ منسوب کیا گیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف۔ 8ویں نمبر پہ یہ ہے کہ حولان، صرف 2 سال جو ہے وہ رضاعت کی مدت ہے اور اس میں حرام ہوگا، لیکن یہ روایت اس میں یہ ہے کہ حولان و12 یوما، 2 سال اور 12 دن، ایک قول یہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آخری قول امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں ذکر کیا وہ نامہ ہے کہ رضاعت وہی معتبر ہوگی جو چھوٹی عمر میں ہو، صغر میں ہو، الا ما دعت الیہ الحاجہ، ہاں لیکن وہ رضاعت بھی
معتبر ہو جاتی ہے۔ جو ضرورت یا مجبوری کے وقت ہو، جس کو ضرورت کے وقت کیا جائے، رضاعت کبیر یعنی ایسی رضاعت پھر یا ایسی شکل جس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اس کے بغیر کوئی ہم کام نہیں کر سکتے یا ہماری مجبوری بن چکی ہے، تو امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ نامہ اور آخری قول ذکر کیا کہ ایسی رضاعت بھی بعض حالات اور واقعات میں معتبر ہو جاتی ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے ان کے نزدیک اور ان کا قول یہی ہے کہ عموماً جو حکم ہے وہ 2 سال کا ہے، 2 سال میں رضاعت معتبر ہوگی۔ ہاں اگر کوئی مجبوری بن جائے، جیسے وہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے، اگر کوئی ایسی مجبوری بن جائے تو پھر جو رضاعت کبیر ہے ہم اس کے جواز کا بھی پھر فتویٰ دیتے ہیں اور اس کے قائل ہیں۔ یہ ایک مختصر سا فقہا کا اختلاف ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، ان کے اختلاف کا سبب کیا ہے، تو اس کے متعلق امام رحمہ اللہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تعارض الاثار، جو اختلاف کا سبب ہے وہ ہے آثار میں تعارض ہو جانا، اس مسئلے میں جو آثار وارد ہوئے ہیں ان کا تعارض ہے آپس میں۔ وذالک، وہ یہ ہے کہ انہ ورد فی ذالک، وارد ہوئی ہے اس کے بارے میں حدیثانی 2 حدیثیں، احدہما ان میں سے ایک حدیث سالم، حدیث سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وقد تقدم، اور اس کی تخریج اور تفصیل جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ الثانی، اور دوسری حدیث حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امیری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ جو ہیں خرجہ البخاری و مسلم، جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا رحمہم اللہ تعالی، وہ کہتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں داخل ہوئے، وعندی رجل، میرے پاس ایک آدمی تھا، فاشتد ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت بری محسوس ہوئی، گراں گزری آپ پہ، ورأیت الغضب فی وجہہ، میں نے آپ کے چہرے سے غصے کو محسوس کر لیا، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہ اخی من الرضاعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا اللہ کے نبی یہ میرا رضائی بھائی ہے، رضاعت کی وجہ سے یہ میرا بھائی ہے۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظرن من اخوانکن، تم دیکھو اپنے بھائیوں کی طرف، جو تمہارے بھائی ہیں تم ان کی طرف خوب غور کرو، ان کو تفصیل سے غور سے ان کو دیکھو، من الرضاعہ، وہ بھائی جو رضاعت کی وجہ سے، فإن الرضاعہ، بس بے شک رضاعت جو ہوتی ہے من المجاعہ، وہ بھوک کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رضاعت بھوک کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے، جبکہ حدیث سالم جو ہے اس میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلوغت کے قریب جو وقت تھا اس وقت کہا گیا کہ ان کو دودھ پلا دیں اور یہ رضاعت کے احکام جو ہیں وہ لاگو ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے۔ اب وہ بچہ جو دودھ پیتا ہے اور اس کا سارے کا سارا دار و مدار ہی دودھ پہ ہے، تو اس وقت تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رضاعت بھوک سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جب بچے نے دودھ پینا ہے اور اس دودھ نے خون کا حصہ بننا ہے اور اسی خون سے جسم میں نشو و نما پانی ہے، تو لازمی امر ہے کہ یہ دودھ جو ہے جسم کا حصہ بن چکا، اور اس کے اجزاء بھی وہی ہیں جو ماں کے اجزاء ہیں، تو رضاعت کے ثبوت کے لیے یہ بات واضح ہو گئی۔ لیکن اب یہ جو 2 آثار آپس میں تعارض آیا نا، تو اس کے حوالے سے فقہا نے اختلاف کیا، تو بعض نے کہا کہ جو بڑا ہے اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں رضاعت ثابت نہیں ہوتی، اور جنہوں نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ اس میں دلیل بنایا، تو اس کے حوالے سے فقہا نے پھر جواب یہ دیا کہ جو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے وہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ کچھ تفصیلات ہیں اس مسئلے میں، باقی دیگر بھی تفصیلات ہیں اس مسئلے میں، اس معاملے میں۔ جو طالب علم تفصیل کا طالب ہے اسے چاہیے کہ امہات الکتب کی طرف رجوع کریں جن میں ان مسائل کو واضح طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ فمن ذهب، آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں
فمن ذهب الى ترجیح هذا الحدیث، جنہوں نے اس حدیث کی ترجیح کی طرف لوٹے ہیں، جو اس حدیث کی ترجیح دینے کی طرف گئے ہیں، قال انہوں نے کہا کہ لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء، کہ وہ دودھ حرام نہیں کرتا، یعنی اس دودھ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، لا یقوم للمرضع، جو دودھ پینے والے کے لیے نہ ہو مقام الغذاء، غذا کی جگہ پہ، یعنی وہ دودھ جو غذا کا کام نہ کرے تو وہ دودھ پھر حرمت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب چھوٹے بچے کا دار و مدار دودھ پہ ہے تو اس سے سمجھ آتی ہے، لیکن ایک بڑا بچہ جو ہے جس کی غذا جو ہے وہ کھانا ہے، ٹھوس چیزیں ہیں، وہ گندم کی روٹی کھاتا ہے، جو کی روٹی کھاتا ہے یا دیگر اشیاء ضروریہ کھاتا ہے، تو اب اس کا دار و مدار دودھ پہ نہیں ہے، تو جو اگر دودھ وہ پیے گا تو وہ اس سے غذا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ جو دودھ مقام غذا نہ بن سکے، جس سے غذا حاصل نہ کی جا سکے، تو وہ حرام نہیں ہے، الا ان حدیث سالم، جہاں تک حدیث سالم کی بات ہے، جو حدیث سالم کے بارے میں اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں نازلۃ فی عین، وہ تو ایک مخصوص شخص کے بارے میں ہے، اور ایک مخصوص شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رعایت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت اشارے تھے، تو اس میں تو مسئلہ کوئی نہیں۔ وَكَانَ سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَرَوْنَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِسَالِمٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر بیویاں ہیں، ازواج ہیں، امہات المومنین ہیں، وہ بھی یہی خیال کرتی ہیں، یرون ذالک، ان کا بھی یہی خیال ہے، رخصت لسالم، کہ یہ ایک حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رخصت دی گئی تھی، جبکہ اس میں امیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا موقف اس سے الگ ہے۔ ومن رجح حدیث سالم، اور جنہوں نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو راجح قرار دیا، وعلل حدیث عائشہ، اور امیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کی یہ علت بیان کی کہ بِأَنَّهَا، بے شک امی جی نے، لم تعمل بھی، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تھا، تو قال، وہ کہتے ہیں کہ یحرم رضع الکبیر، جو بڑے کی رضاعت ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گی، لیکن جمہور کا موقف جو ہے وہ وہی ہے کہ جو بڑا ہے اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث سے الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور اس میں سے ہم نے جو مسئلہ پڑھا وہ تھا ثبوت رضاعت کے لیے عمر کا مسئلہ۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم الباب الثانی سے رکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے مخصوص وقت کے بعد ثبوت رضاعت کا مسئلہ، یعنی ایک وقت تک بچے کو دودھ پلایا گیا، پھر دودھ چھڑا دیا گیا، اس کے بعد پھر اگر پلایا گیا تو اس کا کیا حکم ہے، کیا رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے متعلق آئندہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ مقدار لبن کا اختلاف اور سبب اختلاف کیا ہے، یعنی کتنی مقدار جو ہے وہ حرمت کے لیے کافی ہے، اس کے حوالے سے ادلہ، فقہا کا اختلاف، سبب اختلاف، طرز استدلال وغیرہ جاننے کی اور ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔